عثمان بھائی، کچھ ایسے عمل بتائیں جن کی پابندی اگر کی جائے تو انسان جنات، شیاطین اور ان کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ وکاس بھائی، صرف 3 کام اگر کوئی بھی شخص کر لے وہ جنات شیاطین کے شر سے محفوظ رہے گا۔ صرف 3 کام مختصر سے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اس میں وہ تینوں کام موجود ہیں، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ قد افلح من تزکا، جو شخص اپنے آپ کو پاک رکھے غلطیوں سے، گناہوں سے، یعنی پاک رکھنا ہے، پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے۔ اب پاکیزگی کا سن کر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اچھے صابن کے ساتھ نہانا چاہیے، صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے۔ پاکیزگی صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ سوچ کو بھی پاک رکھنا ہے، غلطیوں اور گناہوں سے، شرک سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنی سوچ کو بھی پاک رکھنا ہے۔ اپنے جو گھر میں پردے لگے ہوئے ہیں ان کو بھی پاک رکھنا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اب اگر دھو کر صاف ستھرے کر کے لٹکا دیے ہیں، کیا پاک ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو خریدنا بھی حلال پیسوں سے ہے۔ اگر دھوئے تو بہت صاف ستھرے ہیں، لیکن حرام پیسوں سے خریدیں تو وہ پاک تو نہیں ہے۔ تو اپنے گھر کو پاک رکھیں، اپنی ذات کو پاک رکھیں، اپنے بستر کو پاک رکھیں، اپنے جسم کو پاک رکھیں، اپنی سوچ کو پاک رکھیں، ہر معاملے میں اپنے آپ کو پاک رکھیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی پاک رکھیں۔ جو شخص پاکیزگی کا خیال کرتا ہے، نمبر 1، وہ جنات شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ یاد رکھنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ یاد میں رہیں۔ آپ کہیں اکیلے ہیں، تنہائی میں ہیں، تو آپ کے ذہن میں ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمیشہ رب آپ کے ذہن میں ہو کہ مجھے کوئی ذات مجھے دیکھنے والی ہے، کوئی ذات مجھے واچ کر رہی ہے، نوٹ کر رہی ہے، کسی ذات کو میں نے حساب دینا ہے۔ وذکر اسم ربہ، اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ فصلی، تیسری چیز سب سے مشکل، 5 وقت نماز کی پابندی۔ نماز پڑھنی ہے، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، کوشش کریں تہجد اگر پڑھ لیں، کوشش کریں اشراق کی نماز بھی پڑھیں، چاشت نماز، نمازوں کی پابندی، نوافل کی پابندی، نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ 3 کام کرنے والا جنات شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اب کچھ لوگ پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں لیکن اپنے رب کو ہمیشہ یاد نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ رب کو یاد رکھتے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے۔ نماز جو شخص نہیں پڑھتا وہ رب کو کیسے یاد رکھے گا؟ تو 3 کام ایک مرتبہ آپ نے پابندی سے سٹارٹ کر دینے ہیں، آپ کی زندگی میں نیگیٹیوٹی ختم ہونا شروع ہو جائے گی، پریشانیاں آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گی، آپ کی زندگی سکون اور راحت کی طرف چلی جائے گی۔ پریشانیاں جتنی ہیں وہ خوشی میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن یہ 3 کام کی پابندی کرنی، اور جنات شیاطین کے شر سے بھی آپ محفوظ رہیں گے، بلکہ جنات اور شیاطین ایسے شخص سے بھاگیں گے، ان کو تکلیف ہوگی۔ جو شخص ذکر و اذکار کی پابندی کرتا ہے، ذکر و اذکار کی برکت سے انسان کے ارد گرد ایک شیلڈ بن جاتی ہے جو کہ پروٹیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وہ چیزیں آپ تک پہنچ نہیں سکیں گی۔ ایک سٹرونگ آپ کے ارد گرد حصار بن جاتا ہے جب آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ آپ نے پاکیزگی کا خیال بھی رکھا ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہے، نماز کی آپ پابندی کرتے ہیں، تو پھر جنات شیاطین کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ پر حملہ آور ہونا۔ ہاں، آزمائش کے لیے کچھ لوگوں پر کچھ دیر کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے اثر انداز ہو سکتے ہیں، صرف وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ جب بندے پر آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزوں کی پابندی کی جائے تو انسان شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ جزاک اللہ۔